نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خاتمہ میں 2 فصلیں تھی۔ پہلا فصل ہمارا ہو چکا، جن میں جو ہے نا بنیادی 4 باتیں تجوید کے اس کے متعلق تھے، قرآن مجید کے قرأت کے قاری کے متعلق تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے، اور تجوید کے متعلق، رسم الخط کے متعلق، علمی قرأت کے متعلق، اور اسی طرح جو ہے نا قرأت کیا چیزیں، قرآن میں کیا چیزیں بیان ہو رہی ہے، اس کے متعلق ہم نے باتیں پڑھ لی، اور اوقاف کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا۔ اب آپ اس میں جو فصل ثانیہ خاتمہ میں ہم اس کو پڑھیں گے آج۔ دیکھو لہجات کے بارے میں جو آج کل انہوں نے ماشاء اللہ حضرت نے ایک صفحہ پہ، ایک ورقہ پہ انہوں نے جو ہے نا مرقوم فرما لیا۔ اب آج کل تو اگر دیکھا جائے تو الحان اور انغام ٹھیک ہے، نغم کی جمع انغام، اور اسی طرح اس کو مقامات بھی کہتے ہیں، لہجات بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو چکے ہیں، اور ہر قاری اس کو قرآن مجید پڑھنے کا شدھ بدھ بھی نہ ہو بھی اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ غیر سے بھی کون سے لے جائے، بولو تخت حروف تہجی کتنے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے ہیں، 32 ہے 33 ہے، صحیح ہے، تو یہ پتہ نہیں ہوگا ان کو، لیکن وہ یہ کہے گا کہ بھائی کون سا لہجہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، لہجے کی تعریف بھی پوچھے گا تبھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ پوچھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل رواج بن گئے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء یہ حضرت بتائیں گے، دیکھو اس بات تو سب کو پتہ چل جائے گا، میں اس کے متعلق بتاؤں گا آج، اگرچہ میں لہجہ کی پورے کورس بھی کروایا، لیکن اس میں بھی میری اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں بتائیں ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت نے اس میں جو ہے نا اس چیز پر زور دیا ہوا ہے کہ قرآنیت کو زیادہ جو ہے نا اس پر توجہ دینا چاہیے، اور اس کو ٹھیک پڑھنا چاہیے بمقابلہ کس کے، لہجوں کے، نغمات کے، صحیح ہے۔ تو قرآنیت غالب ہو، اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا قرآن میں سے۔ یہ جو منشاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کو آپ سن لیں، ان کی آواز ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں، لیکن ان آواز کو توجہ نہیں دیتے بالکل، اکثر نحو لہجہ وہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کمال کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا آپ محمد الحسری رحمۃ اللہ کو دیکھیں، ان حضرات نے آواز کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن آج اگر آپ ان کو سنیں گے اور باقی اور قرآ کو سنیں گے تو آپ کو جو قرأت میں وزن اور جو ثقل محسوس ہوگا اور مزہ جو آئے گا، تو وہ آپ کو ان 2 قرآ اور اسی طرح جو ان کے متبعین ہے جنہوں نے کیا کہا، قرآن مجید پہ محنت کی، یہی وجہ ہے کہ میزان القرآن کہا گیا محمد الحسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے نا قرأت کو بھی صحیح طرح پڑھنا چاہیے۔ لہجات بہت بات کی چیز ہے، انتہا ہے۔ اب اگر آپ لہجات سے شروع کرو گے تو آپ قرأت کبھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ لہجات پڑھ لیتا ہے اسٹیج پہ چڑھ جاتا ہے، اسٹیج چڑھ جانے کے بعد وہ کسی قاری کے سامنے نہیں بیٹھے گا، اوپری کہے گا اس کو تو لہجہ پڑھنا نہیں آتا اور مجھے تلفظ سکھائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ جا کے دیکھ لو، جتنا تصحیح پر اور جتنا قرآن مجید صحیح پڑھانا محنت کیا، وہ قرآ لہجوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے، ان کو آتے بھی نہیں ہے۔ یہ میں بتاؤں آنا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ لمبی باتیں ہمیں صحیح نہیں آ رہی، سی بات یہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس طرح بتا دیا گیا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کا سارا جو توجہ ہے وہ قرآن مجید پر ہوتا ہے، حروف پر ہوتا ہے، اور یہی اصل چیز ہے، لہجہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ اب لہجہ اور مقام کیا چیز ہے، دونوں چیزیں مشہور ہے، تو لہجہ اور مقام دونوں میں عموم و خصوص کا تعلق نسبت ہے۔ لہجہ جو ہے یہ خاص ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا آواز جس میں اس کو پڑھنا سہل ہو، آسانی سے پڑھ سکتا ہو، تو وہ کیا ہے، وہ لہجہ ہے۔ وہ ہر بندے کا تقریباً مختلف ہوتا ہے، لہجہ ہر بندے کا تقریباً مختلف ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ اگر آپ کسی کی بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لہجے میں آپ کی آواز اور آپ کی جو نشانات ہیں وہ ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر قاری اس طرح ہے۔ اور دوسرا یہ مقام یہ ہے کہ یہ عام ہے، اس لیے اب مثال کے طور پر جو ہے نا یہ شخصیت کے ساتھ لہجہ شخصیت کے ساتھ ہے کہ فلاں ہر شخص کا اپنا لہجہ ہے، لیکن مقام ایک علاقے کا یا پورے دنیا کا ایک ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ نہاون پوری دنیا اگر آپ جس بھی جگہ کا ہوئے گے تو وہی لہرے لگائیں گے، وہ صحیح ہے، جس بھی لہجے کا آپ پوچھیں گے، مقام کا پوچھیں گے، اس کا لہرہ لگائے گا، لیکن لہجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔
تو مقام سب کو کیا ہوا عام ہے، سب مقام کیا ہوا عام ہے، اور لہجہ ہر بندے کا اپنا خاص ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق بتانا ضروری تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے، تم بھی ٹینشن لیتے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ مختصری سمجھے کہ یہ خاص ہے اور وہ عام ہے۔ خاص ہے کہ ہر بندے کا لہجہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، اور مقام بہت سے لوگ۔ اب ہم 3 4 5 بندے بیٹھے ہوئے تو مقام ہم سب کہے گے، مقام جو ہم پڑھیں گے اس میں جو رانگ ہوں گے، جو زمزمے ہوں گے، تو ہم سب کا ایک ہوگا، صحیح ہے۔ لیکن جو ہم لہجہ پڑھیں گے ہر ایک کا اپنے آواز ہے۔ اب آپ کی آواز باریک ہے، میری آواز موٹی ہے، اور اس کی آواز درمیان ہے، اور اگلے کی آواز جو ہے وہ سریلی ہے، تو سب میں جو ہے نا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب میں فرق کہاں جانا، یہ لہجہ ہے ہر بندے کا اپنا، ٹھیک ہے۔ اور مقام، اب جیسے کہ مقام نہاون کا آیا تھا، یہ علاقے کا نام ہے، پورے علاقے کا یہ تھا۔ اب ہر بندہ پاکستان میں پڑھنے والا ہوگا، مصر میں پڑھنے والا ہوگا، وہ افغانستان میں پڑھنے والا ہوگا، سب وہ جو ہے نہاون کے ترتیب پر وہ پڑھتے رہیں گے، صحیح ہے۔ اور انغام اور نغموں کو کہتے ہیں، الحان لحن آوازوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، الحان سے یہاں بھی یہ مراد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آوازوں میں اچھا پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے کیا درجات ہونے چاہیے، کیا میں خلاصتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 درجے بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ 4 درجے بنیں گے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جس بندے نے تجوید نہیں پڑھی اور لہجات پڑھ رہے، حرام ہے۔ کیا ہے؟ اس کو آپ نے پیچھے پڑھ لے، میں فتویٰ نہیں دے رہا بھائی، یہ میں آپ کو کسی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا، جو غلط پڑھے گا وہ کیا ہوگا، حرام ہے۔ سننے والے پر بھی کیا ہوگا، تجوید کے خلاف پڑھ رہے۔ اور جیسے کہ علامہ مجلسی نے فرمایا نا کہ والاخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید کا حاصل کرنا حتم لازم، یہ ایک لازم امر ہے۔ والاخذ بالتجوید حتم من لم یجود القرآن آثم، جو تجوید سے قرآن مجید نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے۔ تو گناہ کیا کرنا، گناہ کرنا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے نا، گناہ حرام ہے کرنا۔ لأنه به الإله انزلہ، کیونکہ یہ قرآن مجید نازل بھی اسی طرح ہوا ہے۔ وہکذا منہ الینا وصل، اور ہماری طرف اسی طرح پہنچا، مطلب اسی تجوید کے ساتھ، نازل بھی تجوید کے ساتھ ہوئے اور پہنچے بھی ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں۔ اور وہ ایضا حلیۃ التلاوت، اور یہی تلاوت کی کیا ہے، زینت ہے۔ جیسے کہ ہم حلیہ اور اس کو کہتے ہیں نا، کیا نام ہے، حالیہ یا حلیہ، سونے کو زیورات کو کہتے ہیں، سونے کو کہتے ہیں نا، عام طور پر سونے کی زیورات ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید تلاوت کے زیور جو ہے تجوید ہے، وزینت الاداء والقراءۃ، ادا کی بھی زینت ہے اور قراءت کی بھی زینت ہے۔ وہ یعطاء، وہ اب تجوید کی تعریف بتا رہا ہے، وہ یعطاء الحروف حقها، تمام حروف کو کیا کرنا ہے، اس کا حق دے دو، من صفت اللہ و مستحقها، ان کو جو صفات میں سے ہے، مستحقہ جو ان کو ان کا حق دینا ہے، یعنی مخارج اور صفات سے تجوید کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، صحیح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ کتابوں میں ہمارا سب سے زیادہ اس پہ زور دیا ہوا ہے۔ اب اس کتاب میں ٹوٹل یعنی 19 فصلیں ہم نے بنائی، ان میں سے 18 فصلیں کس کے بارے میں تھے اب تک، تجوید کے بارے میں، تو رحمی ایک ٹچ دیا۔ اب جو بھی قراء کی کتابیں، جو قراء فن والے قراء ہیں، ان کتابیں دیکھیں گے، ان پر اکثر کیا غالب ہوگا، تجوید غالب ہے۔ جزیر رحمۃ اللہ کو دیکھو، وہ ان کو لوگ اس کے لیے پکڑتے ہیں، دلیل کے لیے پکڑتے ہیں۔ ہمارے قرات میں وہ جو مرتبہ رکھتے ہیں، اور شادبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہم دلیل اس سے آئے جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ آج کل ہم بخاری شریف کا جو ہے یا مسلم شریف کسی بھی کا ہم اگر حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث موجود، پھر یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سند بھی سنا لو، کیونکہ وہ سند وہاں متصل ہو چکی ہے، وہ وہاں سے متصل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے نا آپ اس کی بھی بتائیں گے، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری پر اعتماد ہے، اس طرح جو ہے نا مسلم شریف پر جو ہے اعتماد ہے، باقی سیاست اس طرح جو بھی حدیث کی کتابیں ان پر کیا ہے، ہمارے اعتماد ہے، بس سے آگے جانے کی جو ہے نا ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تو اس طرح قرات کو جمع کیا انہوں نے، قرات سبا کو علامہ شادبی نے جمع کیا، فرمایا اس طرح جو ہے نا قرات ثلاثہ کو پھر الگ سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مرتب کیا۔ پھر ان 10 قراتوں کو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق طیبہ الگ سے کر لیا۔ تو مطلب انہوں نے مکمل متواتر جو قرات تھے ان کو کیا کر دیا، نقل کر لیا صحیح طریقے سے۔ اب جو ہے یہ قراء، آپ ان کو قراء کو اٹھاؤ، اب انہوں نے جو ہے نا کتنی فصلیں بنائی ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے زیادہ جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ سارا جو ہے نا اس کا فصل ہے، غنے کا فصل ہے، یہ جو ہے نا صفات کا باب ہے، یہ مخارج کا باب ہے، یہ جو ہے نا را موٹا اور باریک ہونے کے باب ہے، اور یہ جو ہے لام کو موٹا اور باریک کرنے کے باب ہے، اور یہ اوقوف کے باب ہے، اور یہ وصول یعنی کیا نام ہے صلہ یعنی موصول پڑھنا، ملا کر پڑھنے کے باب ہے غیر۔ تو یہ سبھی اس چیزوں کے بارے میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو تجوید کی وہ غالب ہے۔ اب بندہ آ رہا ہے کس طرف سے، جس کو کوئی تھوڑا سا بھی وہ جو ہے نا
اس کو ضرورت نہیں ہے، مطلب شروع میں نہیں ہے، وہاں سے آتے ہیں۔ مستحسن و زائد اس صاحب کتاب نے شروع میں بتا دیا، مستحسن بتا دیا کہ یہ زائد اور مستحسن ہے، تجوید سے ہی نکلی ہوئی چیز ہے، تجوید سے یہ خارج ہے۔ ہاں بس اس پہ جو ہے نا اچھے آواز میں پڑھنے پہ فضیلتیں وہ الگ چیز ہے، وہ ہر بندے کی آواز تو خوبصورت بھی نہیں ہے۔ اب اس جگہ پہ دیکھو اس حاشیے میں آگے جا کے لکھا ہوا ادھر پیچھے، اور اوپر متن بھی بات لکھی اور نیچے جو ہے اس پر تبصرہ کیا ہوا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آواز کی وجہ سے تجوید کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بولو کیوں چھوڑ کے آواز نہیں ہے؟ یعنی بعض لوگوں نے تو اس کو موقوف علیہ بنا دیا، کس کو؟ آواز کو موقوف علیہ بنا دیا تجوید کا۔ تجوید موقوف ہے اور موقوف علیہ کیا ہوگی؟ آواز ٹھیک ہے تجوید کریں گے، آواز نہیں ہے تو ایسا غلط بات ہے۔ میں نے بتا دیا جن کی آوازیں ہے ہی نہیں، محنت انہوں نے کی ہے، محنت انہوں نے کی۔ میں نے ایسا اساتذہ کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے ان سے، وہ کبھی آواز میں پڑھتی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جو انہوں نے پڑھا ہے، خدمت جو انہوں نے کی، جن اسٹیج پہ آتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں، انہوں نے زیادہ خدمت نہیں کی بھائی، یہ خدمت انہوں نے کی ہے جنہوں نے قرآن تیار کیے۔ تو آپ لوگوں کو لگا آواز بھی دی ہے پھر، اور پھر آپ بیٹھ کر پڑھا بھی رہے، نور نانا نور ہے، کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اس طرح جو ہے اگر آپ قاری بھی ہے اور آواز بھی ہے تو نور نانا نور ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے یہی درخواست ضرور کروں گا، اور اس کو آگے لے کر بھی جائیں کہ الٹی طرف سے مت آیا کرے۔ آپ نے جو ہے چڑھنا ہے جو ہے چوتھے پانچویں منزل پہ، تو آپ نیچے سے چھلانگ مت لگائے، آپ ہمیشہ کے لیے آپ کو پٹکار ہوگی۔ آپ ہر جگہ جائیں گے، چھوٹا سا بچہ ہے بھائی کیا قرآن مجید پڑھ رہے ہو، آرام اٹھا کرنے کی پتہ نہیں تمہیں کون سے جو ہے یہاں پہ وہ قاعدہ چل رہا ہے، یا جو ہے نا غنہ کون سا کرنا ہے یہاں پہ، اور آگے آپ لہجے چلا رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ دیکھ بھی لیں گے، دیکھ لو ابھی اس کے بعد، اگر آپ تجوید کی غنی وغیرہ سمجھ چکے ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے بھی لیکن سمجھ چکے ہیں، آپ دیکھیں بھی، یہ مشاہدہ آپ کر لیں لہجات کے جو ہے نا، یہ جو ہے ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک لوگوں کے لیے بلا بھی بن گئی ہے اور بھلا بھی بن گئی ہے، دونوں بن گئی ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے جو قاری بھی ہے اور پھر ان دونوں کا خیال رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کیا مزہ آتا ہے قاری وزیر رحمۃ اللہ کو، سنو نا کیا اللہ نے ان کو جو ہے اس ملکہ دیا ہو کہ تلفظ کو ایسے رکھ کے پڑھتے ہیں نا، اور لہجات کو بھی۔ لیکن قاری وزیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس چیز کے در پہ نہیں تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تلاوت کو اس کا تابع بنائے کہ میں اس لہجے کو پڑھنا، اور پڑھ رہے تھے جہاں مانا گیا اس کی لحاظ سے تبدیل کیا، لہجوں کا مقصد بھی اصلی ہے۔ لیکن اب آج کل آپ دیکھیں تو جہاں دعا کرنے کی آیتیں ہوں گی وہاں پہ آپ نے ایسے لہجوں کو استعمال کرنے کا جو عاجزی والا ہو، وہاں تو یا پتہ نہیں کون سا خوشی والا اور وہ استعمال کر لے گا۔ اور جہاں پہ غم کی باتیں اور جاننے کی باتیں، وہاں جو ہے نا وہ یا تو وہ استعمال کرنا نحو استعمال کر لے گا، یا تو پھر بیت استعمال کرنا شروع کر دے گا یار۔ تو یہ اگر پھر بات بھی کرنی ہے تو پھر اس پہ آپ کو پنسنا پڑے گا۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لہجہ معنی کے لحاظ سے ہونا چاہیے، تو یقین کریں آپ بہترین قاری میں سے۔ شیخ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا لہجہ پڑھتے ہو، آگے انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں لہجہ تو ہوتے کیا ہے، لیکن میں معنی کو دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ لیکن وہ آج ان کو سنو، آپ کہیں گے سب سے بڑے شہ سوار یہ لہجات کے، حیران ہو جائیں گے شیخ رحمۃ اللہ کو سنتے ہوئے۔ لیکن آج کل جو ہے اس کے در پہ وہی سی وجہ تلاوت سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی میں لہجے میں آواز کو آپ کیسے ٹھیک کروں۔ آپ لہجے پر غور نہ کریں، بس آپ قرآن مجید کی تجوید پر غور کریں۔ میں یہ آپ کو اس شرط پہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تجوید پر غور کریں گے اور تلاوت کر کے ریکارڈنگ کریں، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ لہجے پہ غور کر ریکارڈنگ کریں اور اوپری بات میں سنیں، تو جس میں آپ نے جو ہے نا تجوید پر غور کیا ہوگا آپ کو خود بے عجیب لگے گا کہ میں نے کیسے پڑھا بھائی۔ خوبصورت آپ کو وہی لگے گا، آپ کر لیں اس کو، دیکھ لیں آپ اس کو، جو بھی ہے آپ دیکھ لیں اس کو، اگر آپ جو ہے قرآن مجید پڑھنے میں ٹھیک ہے اور سچے دل سے یہ کام کر رہے ہیں تو لہجات کو پڑھیں۔ میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اس کے علم اس کو بعض علماء نے علم بھی نہیں کہا کہ یہ علم نہیں ہے، لہجات کے علم کو علم نہیں، کیوں؟ یہ وہبی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ علم، اس کو علمی وہبی کہتے ہیں کہ کسی کی چیزیں نہیں ہوتی۔ مثال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہبی ایسی چیز دی ہے کہ آپ کو کشف ہو جائے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، نہ غلط بات ہے نا۔ آپ کو ایک تجربہ عطا فرمایا کہ بھئی یہ بندہ جو آ گیا نا، اس کے رنگ کا جو اگر یہ رنگ ہے تو انہوں نے جو ہے نا کچھ اس کا بگڑا ہوا کام کیا ہوگا، اور اگر یہ والا ہوگا تو اس نے کوئی خوشی کی بات ہوگی اس طرح۔ تو اللہ نے آپ کو وہبی دی ہے تو آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ آواز کسی بندے کی ہے اور اگلے کی نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں، دے کر دکھا دیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جن کی آواز ہے ان کو تھوڑا سا رہنمائی آپ کر سکتے ہیں۔ سچی بات میں آج بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لہجہ کے جن کی آواز نہیں ہے ان کو آواز نہیں دے سکتے، یہ وہبی چیز ہے۔ اس لیے پھر اس کو منتقل کرنے کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی علم نہیں منتقل کرنے والا، منتقل کرنے میں علم ہے نہیں، جس کو اللہ چاہے پیدائشی دے دے، یہ پیدائشی علم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوبصورت پڑھتے ہیں، اور میری طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا وہبی چیزیں آپ نہیں دے سکتے آگے، اور اس کو اس طور پر منتقل نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو بند بہت راسخ ہو جائے، یہ بات ہے کہ جو علمی کیا نام ہے قصبی پڑھتے پڑھتے وہ بھی ہو جا سکتا ہے، وہ بھی ہو
جا سکتا ہے، پھر وہ آپ آج آگے جا کے ان کو مل جائے گا. لیکن فوراً اگر اس میں وہی بات آئی، اب اس جگہ آپ سمجھو کسبی پڑھتے ہی نہیں ہے اور ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، پہلے سڑی پہ جا رہے نہیں ہے اور آخری سڑی میں پہنچنا چاہ رہے ہیں. آپ اس جگہ سے آپ کو اسی سمجھ آئے گا کہ وہ بھی آپ لے نہیں سکتے اور آپ وہیں پہ، اور آپ کی 3 سال لگ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی سارے قرآن میں دیکھے جو نے پہلے مشق کیے، ایک دن 2-3 گھنٹوں میں جو ہے نا ان کو لہجات کہ یہ لہجہ ہے تشخیص کر لیا، ٹھیک ہوگا. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ان کو سمجھاتے تک گیا میں، وہ لہجہ نہیں سمجھتے. میں خود اپنی باتیں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بولو یہ لہجہ ہے، اگلے دن میسج کرے کہ یہ کون سا لہجہ ہے، بولو وہی غلط ہے. کہہ رہے یہ تو فرق ہے. بولے لہجے میں فرق ہے، مقام میں فرق نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، آپ دونوں کو کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو پھر وہ کہے کہ آپ نے مجھے صحیح نہیں سمجھایا، پھر آپ کو جو ہے نا مجرم سمجھے گا یا آپ مجرم ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بھی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر آپ نے آپ کو برباد مت کرے. تجوید کو حاصل کرے، آواز نہیں حاصل ہوا تجوید تو حاصل ہو جائے گا نا. یہ تو پکی بات ہے کہ تجوید حاصل ہو رہا ہے آپ کو. تو یہ جو بڑے بڑے قرہ ہیں نا، یہ جو عبدالرحمن مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے نا، ایسے چھوٹے موٹے قرہ نہیں تھے بھائی. ان کو اللہ نے بہت علم دیا. آپ نے اس کتاب کو دیکھ لیا، صرف مدود کی بحث نے سب سے پسند نکال لیا. تو یہ سوچ میں پھر آئے گی یہ بات، ان کی سوچ میں آ گیا، پھر لکھ بھی لیا. ہمارے سوچ میں یہ بات پہلے نہیں تھی. اگر آپ نے فوائد مکیہ نہیں پڑھی، کسی سے پوچھو باقی تو جو کتاب پڑھی مدود کس طرح ہو گیا، یہ کیا ہے بھائی، کیا بول رہے ہو. جب آ کے دیکھ کے پھر وہ کہے کہ میں پریشان ہو گیا یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد آپ سمجھاؤ گے تو پھر بھی وہ کنفیوز رہے گا. کئی 2-3 مرتبہ پڑھائیں گے وہ کہے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے. اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اتنے بڑے بڑے قرآن تھے تو انہوں نے کیا کہا مرزاد مستحسن ہے، وہاں پہ حکم لگایا تھا اب یہاں کتاب پہ آ رہے بھائی چھوڑ دو. قرآن شریف کو الحام اور الغام کے ساتھ پڑھنے میں اختلاف ہے. صحیح ہے. فصل ثانی آپ کتاب دیں گے، میں اپنی بات ختم کر لی. میں کہہ رہے بعض مکروہ، بعض مباح، بعض مستحب، اور بعض مباح اور بعض مستحب کہتے ہیں. پھر اطلاق اور تقیید میں بھی اختلاف ہے. مطلب یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ مطلق مستحب بات ہے، سیدھی بات ہے. بعض کہتے ہیں نہیں مطلق اس طرح مت کہے، یہ اس کے اندر فلاں فلاں جو ہے وہ مقید ہے، اگر یہ کر رہے تو یہ ہے، یہ کر رہے تو یہ ہے. اس کو تقیید کہتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں اطلاق اور سیدھی بات یہ ہے کہ لہجے جو قاری پڑھ رہے اس میں وہ 3 مجمع جو باتیں وہ بات درمیان میں رہ گئی. وہ قاری مجوید ہوگا نہیں ہوگا، مجوید ہوگا تو مجوید نہیں ہوگا تو فوراً بات ہے کہ جب مجوید ہے ہی نہیں تو وہ غلط پڑے گا اور لہجات کا خیال رکھتے ہوئے پڑے گا تو یہ حرام ہے. پھر اگر مجوید ہوگا تو اس کے اندر 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ خیال رکھے قرأت کا یا نہیں رکھے گا. قرأت کا خیال نہیں رکھے تو اس کا حکم وہی جاہل کی طرح ہے جو پہلے والا ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ جو ہے اس کا خیال بھی رکھتا ہے تو پھر یہ قبیح ہے. صحیح ہے. کیا ہے؟ قبیح نہیں، سوری، یہ مباح ہے. مباح اور قبیح میں غلط ہو گیا. یہ مباح ہے. مباح مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے، جائز ہے یہ. اور بعض نے پھر اس جگہ پہ کہا کہ اگر وہ تجوید کا انتہائی درجے کا، یہ جو وہ درجہ ہے جس میں وہ نغمات کے بھی خیال رکھتے ہیں اور تجوید کے بھی خیال رکھتے ہیں. مستحب درجہ بھی ان لوگوں کا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی لہجت خود ہی ہوتے جائیں گے، اب قرآن مجید کی تجوید کے اوپر غور کرو. تو یہی وہ لوگ جو مستحب بھی ہے. اب آواز، آپ سیدھی سادہ آواز میں بتاؤ، آپ کو لوگوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اب آپ پڑھ رہے، آپ کی اپنی آواز ہے، آپ کسی قاری کو سنو، آپ کو عرب کے قرآن اچھے لگے ہوں گے، آپ کو ہر قاری اچھا نہیں لگتا. جو آپ کی طبیعت کے آپ کو اچھے لگ جاتے ہیں پھر آپ کو اس کا پڑھنا آسان ہوتا ہے. لیکن آپ لہجات کے چکر میں پڑھتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اس کو بھی آپ نہیں کاپی کر سکتے، اور جو آپ کو اچھے نہیں لگتے اس کے پیچھے آپ لگ کے کر نہیں سکتے، اس کو کر نہیں سکتے، اور جو اچھے لگتے ہیں وہ بھی رہ جاتے اس چکر میں. تو یہ آسان ترتیب اس کی یہ بتا دیا کہ حضرت بتاتے اس کے بارے میں کہ جس بندوں کو اللہ نے لہجے یہ دیے اس میں پڑھے، اور اسی پر دلیل انہوں نے دی ہے کہ عرب جیسے پڑھتے ہیں. اب شیخ رحمۃ اللہ کا آپ نے لہجہ تھا، کتنا خوبصورت پڑھ رہے پانی کی طرح جاتے ہوئے، اور اس طرح محمد الحسری کا آپ نے لہجہ تھا، ہم نقلوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اس طرح جو ہے وہ جو کیا نام ہے منشاوی رحمۃ اللہ کا اپنے لہجہ تھا، عبدالباسط رحمۃ اللہ کا اپنے لہجہ تھا. تو ان کے لیے اس میں پڑھنا آسان تھا. اب کسی اور کی چیز کو آپ اٹھا کے کاپی کر رہے ہیں، مشکل ہے نا. اللہ آپ کو جو آپ کا قدرتی چیز ہے اس کو استعمال کرو، اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اب آپ تجوید پر غور کریں گے تو اس میں آپ کو ٹینشن نہیں، آپ پڑھ سکیں گے. اور یہی وجہ ہوگی لوگوں کو آپ کی تلاوت چلے گی. جائے کہ چیک کر لو. الحمدللہ میرے اس باتوں میں جو ہے نا تجربہ ہوا، جب بھی کبھی نقل کی کوشش کی تو لوگوں کا آج اذان اور اقامت اور اس طرح نماز میں مزہ نہیں ہے. اور جب بھی اس چیز کی کوشش کی قرآن مجید کے معنی پر اور تلفظ پر، تو لوگوں نے کہا یار آج جو پڑھا نا یہ لہجہ پڑھو. اور مجھے یہ پتہ نہیں ہوتی میں نے کون سا لہجہ پڑھا ہے، مجھے یہ پتا جب تک ریکارڈنگ مجھے نہیں سنائی جائے، نہیں پتا ہوتا مجھے. یقین میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں.
میں پڑھ لیتا ہوں، بعد میں اگر مجھے ریکارڈنگ سنائی میں کہتا ہوں ہاں یہ لہجہ تھا، اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں میں نے کون سا لہجہ پڑھا تھا. اور یہی لہجہ جو ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا ہے اچھا ہے. اور ان کی ریکارڈنگ میرے پاس آ گئی ہے، اذانوں کی بھی اور تلاوتوں کی بھی، خود بھی میں نے سنی، وہ مجھے اچھے لگے. لیکن جس میں چکر میں گیا کہ اس جگہ لہجہ تبدیل کرو، اور جب بھی گیا محراب میں کبھی کھڑا ہونے کے لیے منہ پہ جو لہجہ ہے وہ پڑھ لیا، وہ زبردست رہا. اور جب بھی کبھی تقلب لہجہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، وہ مزہ نہیں ہے. مجھے خود بھی نہیں آیا تو لوگوں کیسے آئے گا؟ ضروری بات ہے جس کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ بہت مستحضر نہیں ہے اس رب کے سامنے جس کا یہ کلام ہے، تو لوگ پہ جو کھڑیں گے اس کی دماغ خراب ہے، وہ کہیں گے بھائی پڑھ رہے ہیں قاری صاحب، جب رکعت کرے گا تو ہم نیچے ہو جائیں گے. صحیح ہے، تو مسئلہ صحیح ہے. تو مستحب درجہ کن لوگوں کا ہو جائے گا؟ جو تجوید کے خیال رکھتے ہیں، آواز نکلتا رہے گا. میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے تجوید میں مشق کیا ان کا گلا کھل جاتا ہے، اور زور سے پڑھتا جب وہ گلا کھل جاتے ہیں تو خوبصورت آوازیں خود بخود آتی ہے. اب یہ بات ہو گئی مستحب درجہ ان لوگوں کا، ٹھیک ہے. اب آپ انہوں نے تو کہا کہ بعض نے حرام، بعض نے مکروہ، بعض نے مباح اور بعض نے مستحب کہا. لیکن میں آپ کو خود درجے بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو سنو، ہمارا سجن ہے بتائی 4 درجے بنا لیتے ہیں، ہم نے بنا دیے. پہلے درجہ وہ ہے جنہوں نے تجوید پڑھی نہیں ہے بندے نے، ان بندوں کے ساتھ بنا لیں گے، پھر بھی پڑھ رہے لہجات کو لگا رہے، غلط ہے، حرام ہے. سننے والے پہ بھی یہ حکم ہوگا پڑھنے والے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ تجوید پڑھی ہوئی لیکن قصدن حروف کو کیا کر رہے ہیں، خراب کر رہے لہجات کی وجہ سے، یہ بھی حرام ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ لہجات دونوں پر، لہجات پہ بھی توجہ دے رہے اور تجوید پہ بھی توجہ دے رہے. تو اس وقت بھی کیونکہ یہ ایسی چیز کی طرف جا رہی جس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا جائز کہا، کہہ رہا ہے کہ اس لیے زیادہ وہ بندہ جو تجوید پہ محنت کر رہے پھر جو آپ نے آواز نکل رہی ہے نا، یہ اچھا چیز ہے، یہ مستحب ہے. اسی کے بارے میں کہا کہ اقرأوا القرآن باللحون العربی واصواتها، لحون عرب جس طرح تجوید میں اس طرح انداز میں پڑھو، ان کی آوازوں میں پڑھو. ان کی آواز میں مطلب یہ جو آواز اچھا لگا، اب آپ کی فطرت میں بھی وہ آواز ضرور ہوگا. انسانوں کی آواز ملتی جلتی ہے اکثر، اس طور پر نہیں کہ بالکل آپ کی لہجات وہی ہو، مقام ملتا ہے لوگوں کا آپس میں، کافی سارے لوگوں کا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو پڑھو، اس سے مراد اس حدیث سے یہ ہے وجوید القرآن تجویدا ورتل القرآن ترتیلا. صحیح ہے. یہاں سے بھی آپ بعض کہتے ہیں کہ لہجات کو بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ کامل قرات وہی ہے جس کو تجوید کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، صفات کا خیال رکھتے ہوئے، اور کیا نام ہے باللحون العربی واصواتها کی بھی خیال رکھتے تو یہ کامل ہو جائے گا. اس میں جو ہے مستحب کا درجہ آپ کو مل جائے گا ان حدیث کی وجہ سے جس میں آواز کا ہے. پھر اطلاق و تقیر میں نے بتا دی اختلاف ہے، مگر قول محقق اور معتبر یہ ہے کہ اگر قواعد موسیقیہ کے لحاظ سے، اب یہاں پہ آپ خود جو ہے نمبر لگا سکتے ہیں، اگر قواعد موسیقیہ کے لحاظ سے قواعد تجوید کے بگڑ جائے تو مکروہ اور حرام ہے، ورنہ مباح یا مستحب ہے. 3 درجے بنائے حضرت نے. صحیح ہے. ہاں، پہلا درجہ انہوں نے بنا دیا کہ مکروہ اور حرام ہے ورنہ مباح ہے. مکروہ اور حرام میں نے آپ کو 2 درجے بتا دیے نا، 2 درجے بتا دیے میں نے. کیا درجے بتا دیے کہ مجھے تو ہو گیا نہیں ہوگا تو اس کے لحاظ سے 2 درجے ہو جائیں گے نا. انہوں نے اس لیے ایک بنا دیا کہ ان دونوں کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے. ورنہ مباح ہے، مباح وہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ لہجت کے بھی خیال رکھتے ہیں اور قرآن کے بھی خیال رکھتے ہیں. یا مستحب ہے، یا مستحب پھر آپ ان لوگوں کے لیے لگا سکتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اور آواز نکلتی ہے. تیسرے 4 درجے بن جائیں گی، اور حضرت کے حساب سے جو ہے 2 درجے بن جائیں گی، حرام اور مباح یا مستحب. مکروہ اور حرام، مباح ہو یا مستحب، ٹھیک ہے. اور مطلقاً تحسین صوت سے پڑھنا مع رعایتی قواعد تجوید کے مستحب اور مستحسن ہے. دیکھو مستحب، لیکن بعد نے کیا فرمایا مع رعایتی قواعد تجوید کے مستحب، جیسا کہ اہل عرب عموماً خوش آوازی اور بلا تکلف بلا رعایت قواعد موسیقیہ. اس لیے انہوں نے کس کی نفی کر دی؟ موسیقی سے مراد آپ لہجات کا دوسرا نام موسیقیہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لہجات کا دوسرا نام کیا ہے؟ موسیقی ہے، جس کو عام زبان میں اور بازاری زبان میں کہا جاتا ہے موسیقی. پھر وہ الگ بات ہے کہ جب میں اس کو شروع کرتا ہوں تو موسیقی کو الگ کر کے اور لہجات کو الگ کر کے ثابت کرواتا ہوں. لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ قواعد موسیقیہ لہجاتی موسیقیہ مقامات کو ہی کہتے ہیں. جو مقامات میں آواز، جیسے مقامات میں سکھاتے تو آوازوں کو نیچے اوپر کے، آپ جا کے گانے والے کو دیکھ لو، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آواز یہاں اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے. کیا فرق ہو؟ موسیقی ہوئی تو ہے. قواعد موسیقیہ سے ذرا بر بھی واقف نہیں ہوتے اور نہایت ہی خوش آوازی سے پڑھتے ہیں. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جیسے رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا کہ آپ کس لہجے میں پڑھتا ہوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کس لہجے میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ اتنا پتہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی سے پڑھتا ہوں. دیکھو یہاں بتا دیا. فرمایا کہ جیسے کہ عموماً تمام نہیں، عموماً خوش آوازی سے عرب پڑھتے اور بلا تکلف بلا رعایتی قواعد موسیقیہ. دیکھ لو اس بات کو، ذرا بر بھی واقف نہیں ہوتے ہیں کس سے؟ موسیقی کے قواعد سے، اور نہایت ہی خوش آوازی سے پڑھتے ہیں. یہی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
اب جب ان کو لہجات کا پتہ نہیں ہے تو وہ ان کی طرف نہیں جائے گا نا، نہیں جائے گا تو مطلب یہی ہوا کہ اس کی آواز جو بن رہی ہے وہ تجوید کی وجہ سے بن رہی ہے، اور یہ ثابت ہوا کہ جن کی تجوید ٹھیک زیادہ ٹھیک ہوگی وہ اتنا بہترین قاری ہوگا، آواز کے لحاظ سے بھی اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی۔ اگرچہ اس طرح بعض لوگ کبھی کبھی اس طرح بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھی تھے یہاں پہ، کہتے تھے بھائی یار لہجات ہمیں آتے ہیں لیکن جب آپ پڑھتے تو ہمیں وہ خود بھول جاتا ہے کہ بھائی لہجات کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن مسابقہ بھی ہوا الحمدللہ، اس میں بندے کی پوزیشن آئی، اس وقت مجھے لہجات کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا، صحیح بات یہ ہے۔ تو اس وقت آپ پتہ چل رہا ہے کہ یار اس وقت زیادہ اچھا تھا، لہجات کے ناموں کا پتہ نہیں تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ لہجات کوئی چیز ہے بھی۔ بس تجوید اور آواز میں پڑھو، بس کس آواز میں پڑھو بس۔ تو آواز میں جو آپ کی مضبوطی آئے گی وہ کس سے آئے گی؟ جب آپ اپنی آواز میں پڑھیں گے۔ لوگوں کی آواز پڑھ کے، کیونکہ وہ جس جگہ سے نکالتے تو پھر اب اس طرح آواز نکالتے ہوئے شاید وہ سینے سے پڑھ رہے ہو اور اس طرح آواز نکال رہے ہو، اور آپ کو شاید گلے پہ آ جانا پڑے، کیونکہ اگر آپ کی آواز موٹی ہے، کیا ہے موٹی ہے، تو آپ کو کہاں باریک کرنی پڑے گی؟ جا کے وہاں سینے میں۔ اور وہ بندے جو پڑھ رہے ہیں اس کی آواز باریک ہے، تو باریک کرنے کے لیے وہ اس کے باریک پڑتی ہے گلے سے، اور آپ باریک کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سینے سے۔ تو یہ انتقال وغیرہ جو ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے لیے مشکلات ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں غلط ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خوش آوازی ان کی طبعی اور جبلی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ حضرت کیا فرماتے ہیں ماشاء اللہ، اس واسطے ہر ایک کا لہجہ الگ الگ اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ لہجہ خاص ہے، ہر ایک اپنے لہجے کو ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ لہجے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، پہلی نشانی بتا دی، دوسری نشانی حضرت نے بتا دی، فرمایا کہ یہ ہر بندہ اپنے لہجے کو ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ پکڑو بھائی، پڑھو قرآن، وہ پڑھے گا، لیکن دوسرے کا بولو یا فلاں لہجہ پڑھو، وہ سوچتا ہے۔ تو اس یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جگہ اپنے نہیں ہے۔ بخلاف انغام کے، انغام سے مراد یہاں پہ انہوں نے مقامات کو لیے کہ ان کے اوقات مقرر ہیں، ان کے اوقات مقرر ہے کہ دوسرے وقت میں نہیں بنتے اور نہ اچھے معلوم ہوتے۔ یہ وہی بتکلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہجے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ نغم اور لہجے میں کیا فرق ہے۔ میں نے آپ کو نغم اور لہجے کا حضرت بتا دیا، اور میں نے مقام اور لہجہ کہا۔ تو نغمے کی جگہ میں نے کس کو نغمے کے لیے مقام کو بھی لے سکتے ہیں، نغمے کو بھی لے سکتے ہیں، اور الحان کو بھی لے سکتے ہیں، اور لہجہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ صحیح ہے، یہی میں نے فرق بتا دیا آپ کو۔ طرز طبعی کو لہجہ کہتے ہیں بخلاف نغم کے۔ اب دیکھو حضرت نے 3 نشانہ بتا دیے۔ ایک یہ ہے کہ بلا اس کی طرف قطع نظر پڑھتے ہو قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اور میرا لہجہ آپ سے ممتاز ہے، تو میرا آواز آپ سے جو ممتاز ہو رہی ہے آپ کا لہجہ آپ نے میرا لہجہ تھا۔ دوسرا پر حضرت نے بتا دیا ہے کہ ہر بندہ جو لہجہ پڑھتے ہے ہر وقت میں جو بلا تکلف پڑھ سکتے ہیں وہ اس کا لہجہ ہے، اس کو لہجہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ طبعی ہوتا ہے لہجہ بخلاف نغم کا۔ نغم طبعی نہیں ہوتا، وہ آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس کو وہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، اب یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ انغام کسے کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ تحسین صوت کے واسطے جو خاص قواعد مقرر کیے گئے ہیں، یعنی یہ بتا دیا آپ کو کہ اس طرح آپ نے نیچے کرنے اوپر کرنا، آواز اس جگہ پہ اپنے آواز کو اس طرح بنانا ہے، ان کا لحاظ کر کے پڑھنا، یعنی کہیں گھٹانا، دیکھو بتا دیا، کہیں گھٹانا کہیں بڑھانا، سمجھ گیا؟ آواز مراد اس سے کہیں جلدی کرنا کہیں نہ کرنا، کہیں آواز کو پس کرنا کہیں آواز کو بلند کرنا، کہیں کلمہ کو سخت کرنا ادا کرنا، کہیں نرمی سے ادا کرنا، کہیں رونے کی آواز سی آواز نکالنا، کہیں کچھ جو جانتا ہے وہ بیان کرے، جو جانتا ہے وہ بیان کرے۔ البتہ جو بڑے بڑے اس فن کے ماہر ہیں ان کے قول یہ سنے گئے ہیں کہ ان سے کوئی آواز خالی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا 7 مقامات کی طرف کہ بڑے بڑے اہل فن فرماتے ہیں کہ جو بھی قاری جس آواز میں پڑھتے ہیں تو ان لہجات سے وہ باہر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آواز ان سے خالی نہیں ہوتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ موسیقی کا پایا جائے گا، صحیح مقامات کا لہجہ پایا جائے گا، مقامات کا قاعدہ پایا جائے گا، خصوصاً جب انسان ذوق و شوق میں کوئی چیز پڑھے گا، باوجود یہ کہ وہ کبھی اس فن سے واقف نہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی نغم سرزد ہو، یعنی اس بات کو ثابت کر لیا جس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سا لہجہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی واسطے بعض محتاط لوگوں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا کہ تحسین صوت کا ذرا بر بھی نام نہ آئے۔ کس واسطے سے بھائی بولو؟ قواعد موسیقی کی وجہ سے پیچھے بات گزر گئی نا، آپ لوگ گونگے بیٹھے ہوئے آگے باتوں کو سمجھتے نہیں میرے خیال سے۔ ذرا بر بھی نام نہ آئے، کیونکہ تحسین صوت کو لازم ہے نغم، لہجے کی مذمت نہیں بلکہ مذمت کس کی گئی؟ نام کی گئی۔
لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کی جبلی آواز ہوتی ہے جو اللہ نے دی ہے تو اس لیے پڑھے نا، ورنہ تو اگر اس کو گانے پڑھنے پہ گناہ مل رہے ہے تو قرآن مجید پڑھنے پہ ثواب کیوں نہیں ملنا چاہیے اس کو؟ اگر گانے سننے پر اس کو اگر اس طرح جو ہے نا گناہ مل رہے تو قرآن مجید کو اچھی خوبصورت آواز میں پڑھنے پر ان کو ثواب کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ پھر آپ اس کو بھی جو ہے نا وہاں کر دو نا، ایک طرف ابھی فتو لگاتے ہو اگلی طرف نہیں لگاتے ہو. تو جو خوش آواز سے پڑھے گا اور جبیلی آواز سے پڑھے گا اور بلا تکلف، وہ جو حضرت نے 3 اقسام بتا دیے تو وہ کرے میرے نزدیک سب سے اچھی اور خوبصورت لوگ یہی ہے. یہ اس کی میں سب سے زیادہ کیا وجہ ہے؟ اس میں احتیاط ہے قرآن مجید کا. تو محتاط لوگوں نے کیا فرمایا کہ کیونکہ اس کو ذرا وہ ہے کیا نام ہے، نغم کو لازم ہو جاتے ہیں کہ آپ جبیلی آواز صحیح پڑھتے تب بھی وہ کوئی نہ کوئی نغمہ ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے آواز دی اور آپ بالکل پڑھتے نہیں. یہ غلط بات ہے کہ آپ لہجوں کو بھی استعمال نہیں کر رہے. مستحب کہا کہ اقرأوا بلحون العرب واصواتها ليس منا من لم يتغن بالقرآن. تو یہاں آپ اس طرح نہیں کر رہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے. بچہ نے فرمایا کہ اس سے احتیاط ضروری ہے. اور یہی بعض اہل احتیاط اہل عرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گا کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تحسین کسی طرح ممنوع نہیں اور نہ اس سے مفر ہے. صحیح ہے. فرمایا کہ دیکھو، اور یہی بعض اہل احتیاط اہل عرب کے بارے میں کہتے ہیں. یہ جو احتیاط کرنے والے حضرات ہیں یہ اہل عرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گا کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تحسین کس طرح ممنوع نہیں ہے اور نہ اس سے انہوں نے خود آگر جو اہل احتیاط بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور بالکل پڑھتے نہیں لے جاتے، یہ غلط بات ہے. میں نے بتا دیا پہلے سے ہی، اور حضرت نے جو ہے نا عبارت پڑھتے لکھتے ان کی انکار کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے بات. اہل عرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا گا کے پڑھتے ہیں، گانا گانے کی طرح پڑھتے ہیں. حالانکہ آپ اپنی رائے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تحسین کسی طرح ممنوع ورنہ اس سے مفر ہے کہ مفر ہے کہ نہ کوئی غلط بات ہے اس سے نہ کوئی ممنوع بات ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اب خلاصہ اور حاصل یہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھے اور پھر جملہ خوش آوازی سے پڑھے اور قواعد موسیقی کا خیال نہ رکھے. یہ حضرت نے یہ مستحب کا درجہ کہ موافق ہے یا مخالف ہے، اور صحت حروف اور معانی کا خیال رکھیں. اور معنی اگر نہ جانتا ہو تو اتنا ہی خیال کافی ہے کہ مالک الملک عز و جل کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہے، اور وہ سن رہا ہے اور پڑھنے کے آداب مشہور ہے. مشہور مطلب کیا ہے کہ جو تجوید آپ نے پڑھ لی پیچھے پڑھنے کے آداب یہی ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. جو اتنی بھی کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہے پیچھے. اب بات یہ ہے کہ تمت بالخیر الحمدللہ. ہاں سب کو مبارک. ہمارا کتاب تو یہاں اس جگہ ختم ہو گیا، اور اس میں جو حضرت قاری جو محشی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس میں کیا کر دیا، میں تو رحمہ اللہ تعالیٰ کر دیا لیکن اللہ کرے گے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایک صفحہ زیادہ کر لیا، وہ فقہی مسائل بتا دیے کہ آداب یہ بھی ہے. صحیح ہے. اب کیا یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب ختم کر رہے. کتاب تو ہمارا ختم ہو گیا، یہ کچھ فقہی مسائل ہے. پڑھنے والے کو چاہیے کہ پاک و صاف ہو اور باوضو ہو کر پاک جگہ بیٹھ کر پڑھے. صحیح ہے. پاک جگہ بیٹھ کر پڑھے، خود بھی پاک ہو، باوضو ہو. مسئلہ دوسرا کیونکہ اس کی دلائل جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے وہ سازش میں حضرت بھی ہوں گے جن کو دلائل سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن مطلق مسئلہ سمجھ لے کہ وضو کر لیا کرے اور پاک جگہ پر پاک صاف ہو کر پڑھا کرے. بلا وضو قرآن مجید کو نہ چھونا چاہیے. یہ سب جو چیزیں ایسے نہیں بتا رہے، یہ قرآن مجید حدیث سے ثابت چیزیں ہیں. اور اس لیے مسئلہ نمبر 3، قرآن مجید نہایت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے. مسئلہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے. صحیح ہے. مسئلہ قرآن مجید کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا چاہیے. تفصیل گزر چکی ہے ہماری. چاہے شروع قرات ہو یا درمیانی قرات ہو، اور اگر درمیانی قرات میں سورہ توبہ شروع کریں تو کسی کا استعاذہ نہ کریں، تو کسی قسم کا استعاذہ نہ کرے. مطلب اس سے درمیانی صورت نہیں ہے، پتہ صحیح ہے درمیانی تلاوت کی بات ہو رہی ہے کہ درمیانی قرات ہے اور درمیان میں جو ہے صورت آ گئی، صورت کی شروع آ گئی. لیکن اگر آپ کہیں گئے تھے اور پھر آ گئے تو اس صورت کے رکوع اور اجزاء سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا. مسئلہ نمبر 6، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. مسئلہ نمبر 7، قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے. حدیث میں ان چیزیں سب گزر جو ہے نا آپ حدیث کی کتاب سے مطالعہ کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 8، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے، ورنہ اگر یہ وقت ہو تو پھر کون سا افضل ہوگا؟ خاموشی یعنی آرام سے پڑھنا افضل ہوگا. ٹھیک ہے. مریض کا مسئلہ ہو، نمازی کا مسئلہ ہو، یا کسی کو ایذا پہنچ رہی ہو بیماری کی وجہ سے،
تو اس وقت یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، قرآن مجید کے پڑھنے میں صحت الفاظ و قواعد کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، حتی الامکان اوقاف میں بھی غلطی نہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کی غلطی کیا ہے، بالکل یعنی حد درجے کی ہے کہ اس میں بھی غلطی نہ کرے تو زیادہ قرآن مجید اچھا ہو جائے گا۔ 10 نمبر مسئلہ، جو شخص غلط قرآن مجید پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ آج کل میں یہ بتا دیا کینہ و حسد پیدا نہ ہو، تو جب وہ اسٹیجوں پر جاتے ہیں تو ان کو آپ کہہ تو دو کہ آپ نے حرف پڑھا ہے، تو 10-15 باتیں سنا دیں گے آپ کو۔ اب مجھے بات کر رہے ہیں آپ، میں اسٹیج پہ تلاوت کر رہا ہوں 1000 لوگوں کے سامنے، 10 سال بعد آپ نے اشکال کیا، تو یہ اس کے سب سے تکبر کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ نمبر 11، 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا خلاف اولا ہے۔ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا خلاف اولا ہے۔ مطلب کیا ہوا، 3 دن سے زیادہ میں کر لو، بس یہ بات ہے، خلاف اولا ہے، گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جب ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے۔ یہ بات ثابت ہوا نا، جو بعض حضرات پڑھتے ہیں اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ نمازوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز میں 3 مرتبہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، نماز میں 3 مرتبہ لوگ اس سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ یہ دیہاتوں میں اس طرح سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو عام ہونے کی بات ہے۔ نماز میں نماز کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ خواہ مخواہ کہہ رہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو ایک آدھ کو بار بار دہرانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ پوری سورہ اخلاص کو 3 میں چل جائے کہ اگر آپ 3 مرتبہ کیا کریں، سورہ اخلاص کو بھی پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 13، قرآن مجید ختم کر کے دوبارہ شروع کرتے ہوئے مفلحون تک پڑھنا افضل ہے۔ اور بھی اقوال ہے، رکوع تک پہنچاؤ یوقنون، لیکن یہ افضل ہے۔ افضل جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخالف اقوال ہیں، مطلب افضل ہے، سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی مقابل کا ہوتا ہے افضل، تفضیل کس لیے استعمال ہوتا ہے، مقابل کے لیے، مبالغہ بنفسہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، قرآن مجید ختم ہونے پر دعا مانگنا چاہیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو آخر میں دعا لکھی ہے اس کو اگر زیادہ زیادہ آپ کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو کر لیں، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اگر آپ جمع کی صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 15، تلاوت کرتے وقت کوئی شخص معظم دینی مسئلہ، مثلا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا والد آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، معمول نہیں بنانا چاہیے، کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بتا دیا نا تو یہ ہر روزانہ یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید زیادہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ جب ہم آپس میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ چلو اسی مسئلہ کو لے لو کہ استاد اور شاگرد بیٹھا ہوتا ہے تو آگے والد صاحب نہیں، وزیر اعظم بھی آ جائے تو استاد کے سامنے اس کی جگہ سے نہیں اٹھتے، تو میرے خیال سے اس بات میں اس طرح کرنا چاہیے، جب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہے اور واقعتاً ہے تو پھر نہیں اٹھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 16، غسل خانہ اور موضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے، غلط بات ہے بھائی، یہ تو بے ادبی ہے قرآن مجید کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ۔ ہم جو ہے اجرا کے لیے صورت پڑھیں گے، صرف پڑھ لیں گے، آپ لوگ کل سنا بھی لیے، آپ نے لوگوں نے جو اجرا کے لیے چیزیں تو کئی سارے پڑھی، مت کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ سورة الزلزال مدنیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
تو یہاں پہ زلزال میں جو اہم بات ہے ضاد میں اپنے رکھ کے ارضو 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 یا ارزو یا اردو، یہ میں نے ضاد پہ تفصیل کیا، آپ اس تفصیل کو دیکھ کر پڑھیں۔ ارضو 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 ارضو، زبان جاری رکھو کہ را میں سکتہ نہ کرو، ارضو ارضو غلط ہے، ارضو 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 آواز جاری ہونی چاہیے۔ ہاں اس طرح دوسرا اردو بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے، یوم یصدر الناس میں صاد کو اچھا کرے پڑے، اور اس طرح غنوں کا خیال بھی رکھے۔ بعض لوگ پڑھتے پڑھتے آتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، غنے کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ اور بھی حلقی ہے، یہاں بھی خیال رکھے۔ تو بس اس پر ہم اپنے درس کو مکمل کر رہے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔